السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم ایک مختصر سا واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس میں انسان کی خود غرضی علانیہ طور پہ دکھائی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دو، کم از کم مجھے مرغا، کتا اور گھوڑے کی بولی سکھا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں، اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ بار بار کہنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ رجوع ہوئے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اسے سکھا دو، اگر وہ ضد کرتا ہے منع کرو، اگر نہیں کرتا ہے نہیں سنتا ہے تو سکھا دو۔ تو اس کو مرغا، کتا اور گھوڑے کی بولی سکھا دیے۔ غور کیجئے گا، ایک مرتبہ کا موقع ہے جب ناشتے کے بعد دسترخوان جھٹکا گیا تو کتا اور مرغا دونوں دسترخوان جھٹکنے کی جگہ تیز پہنچے۔ مرغا بازی مار گیا اور روٹی کا ٹکڑا منہ میں لے لیا۔ تو کتا کہنے لگا میں کل سے بھوکا ہوں اور تو ہے کہ مجھے کھانے نہیں دیتا، میرے منہ کا نوالا چھین لیا۔ مرغے نے کہا فکر نہیں کرو، کل ہمارے مالک کے ہاں جو بیل ہے وہ مرنے والا ہے، تم پیٹ بھر کر تم کھا سکتے ہو۔ مالک سن لیا دونوں کی بولی اور بیل کو بازار میں لے جا کے فروخت کر دیا۔ بیل دوسرے دن جس خریدار کے پاس مر گیا، یہ بیچنے والا ذمہ دار تو نہیں تھا۔ پھر دوسرے دن آیا تو کتے نے کہا بڑا عجیب سا معاملہ ہوا، ہمارا مالک بیل کو بیچ دیا، میں تو بھوکا ہی رہ گا۔ تو مرغے نے کہا ذرا صبر کرو، 2 دن بعد گھوڑا مرنے والا ہے، تم گھوڑا مرنے کے بعد خوب پیٹ بھر کھاؤ۔ یہ بات بھی وہ سن لیا، گھوڑے کو فروخت کر دیا۔ جب گھوڑے کو بھی فروخت کر دیا پھر کھانے کو نہیں ملا تو پھر کتا وہی شکایت کیا مرغ سے، بولا یہ کیا ہو گیا بھائی، پھر سے میرے منہ کا نوالا چلا گیا۔ تو اب مرغ نے بڑی عجیب سی بات کہی جو مالک کے ہوش اڑا دیے۔ مرغ نے کہا ذرا صبر کر، کل ہمارا مالک مرنے والا ہے، جب یہ مر جائے گا تو بہت سارے مہمان آئیں گے، اور بہت سارے مہمان جب آئیں گے تو کھانا بہت سارا بچے گا اور تجھے پیٹ بھر کھانے کو ملے گا۔ یہ سنتے ہی مالک کے ہوش اڑ گئے، سیدھا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، جو مرغ نے کہا وہ پورے صحیح ہوئے۔ اب مرغ کہتا کہ کل میں مرنے والا ہوں، کیا کروں؟ اور مرغ مزید یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ جانوروں کو نہیں بیچتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بلا کو، اس کی موت کو ادھر ٹال دیتے تھے، چونکہ یہ دونوں جانوروں کو بیچ کر کے اپنا فائدہ کیا، سامنے والے کا نقصان کیا، اب اس کے بچنے کے کوئی آثار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت پہ گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے بچا لو۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے، تجھے موت آ کر رہے گی،
تو اس سے یہ سبق ملتا ہے وہ انسان جو اپنا فائدہ کرنا چاہتا ہے اور اپنا فائدہ کرتے ہوئے سامنے والے کا نقصان کرتا ہے تو وہ انسان کی ترقی بظاہر دکھتی ہے کہ ترقی کر چکا یا ترقی کے منازل طے کر لیا، لیکن دراصل وہ اپنے آپ گڑھا کھودتا ہے جس میں اس کو جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے موافق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے موافق زندگی گزارنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو دھوکہ دینے والے سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو دھوکہ کھانے سے بھی محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔